السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اپنے دوستوں کے درمیان مسلم بھائی کے استراحت پہ موجود ہیں۔ تو کچھ کھان پین سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ دینی مجلس ہم لائیو کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بلیاں اس میں پریشان کر رہی ہیں، ادھر بلیوں کی آواز اگر جا رہی ہو تو معذرت خواہ ہے۔ تو آپس میں گفتگو کے بجائے ہم نے کہا اس کو تھوڑا لائیو چلا دیا جائے تاکہ اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ لائیو کا یہ فائدہ ہوتا ہے، کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں بیٹھتے ہو وہیں آپ لوگ لائیو چلاتے ہو۔ میرے بھائی، اللہ کا دین پہنچانے کا یہ ایک ذریعہ ہے، اس میں کوئی دوسرے پر نقد اور اعتراض نہ کرے۔ ہر آدمی کے پاس کچھ ہمارے مسلم بھائی کوئی تلاوت کر دیں گے، شیخ ریاض صاحب کے پاس کوئی بات ہوگی، ہمارے برادر محترم شیخ سلیمان صاحب کے پاس کوئی بات ہوگی، کوئی سوال شریف بھائی کے پاس ہوگا، تو ایسی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ پہلے مسلم بھائی کسی جگہ سے آپ تلاوت فرمائیں قرآن کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جہاں قاف ہے وہ آواز کاف کہتے ہیں، قاف کو تھوڑا سا اچھا ان کا ہو گیا۔ اور ہمارے یہ شریف بھائی یا تو کچھ اپنی طرف سے کہیں اگر ہے کچھ ذہن میں، یا کوئی سوال کریں، پھر ہم تینوں اپنا اگر آپ کو کچھ کہنا ہو تو۔ سوال ذہن میں تھا اچانک کیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، عیادت مریض پہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، عیادت مریض پہ، مہمانوں کی آمد پہ۔ ہاں جی ہاں شیخ یاد ہے، اچھا کہ اللہ جزائے خیر دے۔ مثال کے طور پر جیسے تو ہے بھائی کہ مور پرائے موقع جگہ دی والا زور سے بولو۔ اصل میں مہمان کی جو مریض کی عیادت کے لیے جو جایا جاتا ہے اس کا یعنی کم جب مریض کے پاس جایا جائے اس کا کم مناسب وقت ہے، یعنی جو مریض کے پاس جایا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد مہینے 2 مہینے کے بعد آتے ہیں اس کے گھر پر گاڑی سے بھر کے، اس طریقے سے ایک بات یہ میرا سوال ہے تو اس کو تھوڑا سا تشریح کریں کہ کہاں تک صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے جانا چاہیے تاکہ لوگ ثواب کے مستحق بنیں۔ ٹھیک، تو شیخ ریاض صاحب پہلے جواب دیں، آپ تینوں آدمی تھوڑا تھوڑا جواب دے دیں گے۔ پہلے آپ کچھ جو ذہن میں آپ کے ہو آپ کہیں تھوڑا سا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عیادت مریض یعنی مریض کی عیادت کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جس میں ایک دو میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح جاتا ہے کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے تو شام تک اس کے حق میں 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو گیا تو صبح تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں کہ جتنی دیر تک وہ چل کے جاتا ہے اتنی دیر تک گویا کہ وہ جنت کے باغیچے میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو بے شمار فضیلتیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ جو مریض کی عیادت کی جاتی ہے اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، آداب جو ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے صرف مریض ہی کا خیال نہیں رکھنا ہے،
جہاں آپ جا رہے ہیں، جس کے گھر جا رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہاں جی، ان کو کہیں زحمت میں نہ ڈال رہے ہوں، آپ پریشانی میں نہ ڈال رہے ہوں۔ اور آپ پتہ لگا کہ اچھا ایک چیز ہمارے معاشرے میں یہ ہے، جیسے کہ جب مریض اگر ہاسپٹل میں ہے تو وہاں لوگ جلدی نہیں جائیں گے، اس کے گھر جائیں گے۔ ہاسپٹل میں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو بس خالی گئے، دیکھے اور اس کے بعد نکل آئے، بہت ہو گیا تو 1 کلو سیب لے لیں گے، 1 کلو سنترا لے لیں گے، جبکہ وہاں لفافے کی ضرورت ہے کہ آپ وہاں پیسہ لے کے جائیں تاکہ اس کی کچھ ہیلپ ہو سکے، مدد ہو سکے۔ لیکن وہاں بہت سارے رشتہ دار عزیز کا ہے کٹتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جب ابا اما آئے جابو گھرا۔ 1 سیکنڈ کے لیے آپ اپنی بات جاری رکھیے گا جی، 1 سیکنڈ کے لیے میں بات کو، ہمارے ایک ساتھی تھے وہ شیخ ریاض صاحب نے جو بات کہی ہے بہت اہم، کہ لڑکیوں کی یا شادی بیاہ میں صرف نام کرنے کے لیے جہاں کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کوئی ثواب نہیں، وہاں تو ہم 10-10 ہزار کا یا 1000 روپے کا لفافہ دیتے ہیں، لیکن یہاں مریض جہاں تڑپ رہا ہے اس کو ایکس رے کے لیے پیسہ نہیں، میڈیکل کے لیے پیسہ نہیں، خون جانچ کے لیے لفافے وہاں دیجیے اگر ہو سکے۔ یعنی اصل جگہ یہاں ہے جہاں اس کا تعاون ہو سکے، مدد ہو سکے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے لوگ وہاں نہیں دیں گے، بلکہ وہی ایک ریاکاری دکھلاوے کے لیے جو خوب لوگ شادی و بیاہ میں رسم و رواج کے نام پر دیتے ہیں لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کی عیادت کی جو آداب ہیں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا آپ کو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ وقت کا لحاظ رکھیں کہ کس وقت آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے مریض کے پاس بہت دیر تک نہ بیٹھیں آپ، تاکہ وہ چڑچڑا ہو جائے اور آپ کچھ کہہ نہ سکے، بول نہ سکے، یا اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بیچارہ اس میں بھی کچھ نہیں بول پا رہا ہے وہ۔ اسی طرح سے مریض کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اس کو تسلی دیں اس کے مرض کے بارے میں، اور اسی طرح سے اس کے حق میں دعا کریں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، لا باس طہور انشاءاللہ، دعا پڑھیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ وہاں جائیں ضرور۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مریض مثال کے طور پر ہاسپٹل سے ٹھیک ہو کے آ گیا، سب کچھ آ گیا، اب اس کے بعد پوری گاڑیاں بھر بھر کے چلو بھیا ابا کو دیکھ آتے ہیں، اماں کو دیکھ آتے ہیں، یا اسی طرح سے ہمارے فلاں نانا نانی یا رشتہ دار عزیز و قارب جو بھی بیمار تھے گھر پہنچ گئے، اب پوری گاڑی بک کر کے آتے ہیں، 8 آدمی 10 آدمی 15 آدمی، جیسے کوئی منگنی میں جاتا نہیں ہے ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ جتنا پیسہ وہ علاج میں خرچ کیا ہے اس سے کہیں ان کی مہمان نوازی میں کرے وہ، اور یہ بیچارہ مسکین آدمی غریب آدمی کوئی اگر ہے، اگر کوئی بہت مالدار ہے تو اس کے الگ چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے مہمان کوئی آئے تو اس کی عزت نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ اگر کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو مہمانوں کی عزت کرے، تکریم کرے، ٹھیک ہے؟ عزت و تکریم اپنی جگہ اور کرنی چاہیے، لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ میں کہاں کس وقت کس کے یہاں جا رہا ہوں، اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہے۔ ایک تو بیچارہ کئی ہزاروں روپے خرچ کر کے ہاسپٹل سے علاج کرا کے آیا ہے، اور اس کے بعد بھر بھر گاڑی پہنچے چلو بھیا عیادت کرنے، اور یہاں چونکہ کھانا پانی اور چائے پکوڑے سموسے، اچھا رات بھی رہنے لگے، رات بھی کئی دن ٹکنے لگے، رہنے لگے۔ یہ تو گڑبڑ بات ہے، عذاب ہے۔ ارے یہاں تو بارات نہیں ٹکنے لگی۔ اب چھوٹا سوال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ہو کہ مطلب مجھے ثواب ملے گا، بھائی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو کس نیت سے جا رہے ہیں؟ حاضری لگانے جا رہے ہیں، حاضری کہ فلاں جانے کیا آ رہے ہیں بابو، یہی بات ہے۔ اور صرف میں یہ کہتا ہوں شیخ، یہ صرف مریض کی عادت میں نہیں ہے، حتیٰ کہ جنازے میں بھی یہی حال ہے۔ ہاں یہی دکھانے کے لیے، جنازے میں بھی کہ ہم اگر نہیں جائیں گے تو ہمارے کسی کے مرنے پر نہیں آئے گا، باقاعدہ جنازے میں اسی نام پہ حاضری ہوتی ہے۔ شادی بیاہ ولیمہ عقیقہ میں تو ہوتی ہی ہوتی تھی، مرنے گرنے میں بھی یہ حال ہے کہ نہیں جاؤں گا تو کیا کہیں گے۔ تو اس لیے میں نے ایک جگہ تقریر میں کہا باقاعدہ کھڑے ہو کر کے، جنازہ حاضر تھا اور اس کے بعد مسجد میں لوگ نماز پڑھے، مسجد فل تھی، اور میں نے کھڑے ہو کر کے اجازت لے کر کے میں نے کہا 5 منٹ میں بولوں گا، کہا ٹھیک۔ میں نے باقاعدہ کہا کہ یہ جتنے لوگ آئے ہو اگر یہ نیت ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو حاجی صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، تو ایک قیرات کیا ایک پائی نہیں ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نیت سے آئے ہو کہ چلو میں جنازے میں جا رہا ہوں، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جنازے میں شرکت کا 1 قیرات ثواب ہے، مٹی میں شامل ہو گئے تو 2 قیرات ثواب ہے، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو بیماری ہو یا عیادت ہو یا مرنا گرنا ہو، شادی بیاہ ہو، رسم و رواج ہو، ہر جگہ یہی صورتحال ہو گئی ہے کہ ہر جگہ لوگ اب رسم و رواج اور دکھاوا اور ریاکاری کرتے ہیں۔ تو مریض کی عیادت میں بھی اگر ریاکاری ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو ثواب کی بات کہی گئی ہے وہ آپ اپنے آپ میں مخلص ہوں، آپ کے اندر خلوص ہو،
آپ کے اندر یہ بات ہو، وہاں جا کر کے ٹک گئے اس کے گھر پہ، پتہ لگا کہ وہ بیچارہ پریشان حال ہو گیا، اور روزانہ گوشت لا رہا ہے، مچھلی لا رہا ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، پریشان ہے اس چکر میں کہ 8-8 آدمی، 10-10 آدمی، 20-20 آدمی گاڑی بھر بھر کے آئے ہیں، ایک رات، 2 رات، 3 رات ٹکے ہوئے، کتنا پریشان ہو جاتا آدمی۔ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں تھوڑا سا مہمانوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور جس کے گھر جا رہے ہو اس کی پوزیشن کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آدمی بڑا چڑھا لگتا ہے، لیکن پتہ لگا اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے بیچارہ ٹوٹا ہوا ہے، علاج کرا کر کے بیچارہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، پیسے قرضہ لے کر کے اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں کا علاج کرا رہا ہے، لیکن مہمان آنے والا یہ نہیں سوچتا ہے۔ باقی اگر کسی کے چائے میں کمی ہو جائے، کھانے میں کمی ہو جائے، وقت پہ حاضری نہ کر سکے، نہ دے سکے، تو باقاعدہ تانا بھی دیتے ہیں، باقاعدہ لوگ جو ہے باتیں بھی سناتے کہ گیا تھا ابا کو دیکھنے، گئے تھے اماں کو دیکھنے، گئے تھے چاچا کو دیکھنے، گئے تھے ان کے مریض کو دیکھنے، ایک وقت پہ روٹی نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا، چائے نہیں پلایا۔ یہ صورتحال رواج یہ بھی ہو گئی ہے کہ انتقال ہوئے 8-9 مہینہ ہو گیا، پہلی عید ہے تو پورا گھر جائے گا گاڑی سے، پورا ان کے بھر کر کے پورا، یعنی یہ عیادت نہ ہو کر کے ایک مصیبت ہو گئی ہے، پریشانی کا باعث بن گیا اس گھر والا۔ پہلی عید ہے، نہ جائے یعنی تو بھی مصیبت۔ خلاصے کلام یہ کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ کے جانے سے سامنے والے کو خوشی ہے یا زحمت، آپ کے کتنی دیر بیٹھنے سامنے والے کو، آپ خود اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچئے کہ آپ کا کوئی مریض ہوتا ہے تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں، کتنی دیر بیٹھیں، کیا کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو اس جگہ پر سیٹ کر کے دیکھیے، خود اپنے آپ کا تصور کریں۔ میں 2 بات کہوں گا 1 منٹ میں۔ پہلی بات تو یہ کہ مریض کے عیادت کے وقت آپ جب مریض کے پاس جائیں، وہ تمام آیات اور احادیث جو مریض کے مرض پر صبر کرنے کے بارے میں بے شمار احادیث، یعنی بالکل جنت کا وعدہ، اس کی مغفرت کا وعدہ، یہ تمام چیزیں وہاں بیٹھ کر اس کو سنائیں، تاکہ اس کو یہ لگے کہ یہ ہمیں مرض نہیں ہے بلکہ ہم کو جنت میں لے جانے کی تیاری ہے، بجائے اس کے ایسا نہ کریں۔ اور جب جائیں سب مریض کے سامنے شیخ تو دیکھیں اسے کہ الحمدللہ، یعنی کافی ماشاءاللہ ابھی آپ ٹھیک لگ رہے ہیں بابو، آپ کو تو ارے یار یہ تو بہت خطرناک یہ بیماری، فلانوا تو آپریشن کروایا تھا، فلانوا تو اس میں مر گیا تھا، یعنی اچھی باتیں سنانے کے بجائے زحمت والی بات سنا دیتے ہیں، آپ ڈرا دیتے ہیں۔ اور پہلے تو اس کو بشارت دیجیے حدیث، دوسرے اس کو آپ خامخواہ کہیے کہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، تو یہ انداز کے اس کو بشارت دینے کی کوشش۔ شیخ سلیمان صاحب 1-2 منٹ میں کوئی بات کہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اسی کو میں تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ شیخ ریاض الدین صاحب نے بتایا کہ عیادت مریض یہ بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اگر وہ اس میں خلوص نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نیک عملوں کے قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں اس میں پائی جائیں گی تبھی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں پائی گئی پھر وہ نیک عمل وہ اللہ تعالیٰ کی مقبول نہیں ہے۔ نمبر 1 اخلاص، جیسا کہ شیخ نے کہا، آدمی کو مخلص ہونا چاہیے، یعنی جو نیک کام کر رہا ہے، عیادت مریض کے لیے گیا ہے تو اس کے اندر اخلاص اس کو ہونا چاہیے، یعنی وہ اس لیے کرے تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے، نہ کہ وہ دکھاوا ہو یا دنیا طلبی ہو، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو بدقسمتی ہے آج ہم مسلمانوں میں یا ہمارے اسلامی معاشرے میں اس طرح کا رواج ہے، حقیقت میں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، طریقے کے مطابق ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے، فعل ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قول بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، جیسے کہ شیخ نے بھی کہا کہ جو ہے لوگ یعنی زیارہ کو جو ہے عذاب بنا لیا ہے، یعنی بالکل اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں مریض کی عیادت کرنی کب مناسب ہے کب مناسب نہیں ہے، اور جو اس کے لواحقین ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ کیسے ہیں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان سب کا ہمیں اس بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اخلاص، آپ مخلص ہوں
सवाब का अजर सवाब उसका मिलेगा। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक वो नेक काम होना चाहिए। अगर ये है, ये दोनों शर्तें पाई गई, मोमिन है, मुसलमान है, मुवहिद हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप के का वो नेक काम अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल, वरना गैर मकबूल, रद्द कर दिया जाएगा, कोई फ़ायदा हमें उसका हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, इसके अलावा शेख रियाज साहब या मैं दो मिनट में अपनी तरफ से कोई और दूसरा इस सवाल के अलावा कोई अहम बात, कोई पैगाम देना चाहे। एक अहम बात यह है कि अभी मैंने पिछले दिनों एक दो जगह ये मैंने बयान किया है, आपने सुना होगा कि सही मुस्लिम की ग़ालिबन रवायत है, सुनन अबी दाऊद की, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। ठीक है, क्योंकि वक्ती तौर पर मुझे हदीस याद आ गई, तो मैं बयान कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो है, आदमी जो है, अपने दोस्त से पहचाना जाता है, जाना जाता है। हर शख्स को चाहिए कि वो देख ले कि मेरा दोस्त कैसा है। ठीक है, और दूसरी हदीस में है जो अलमरउ मअ मन अहब, वो शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का हाल ये है कि अपने दोस्त को जो चुनते हैं वो जैसा खुद होते हैं वैसे चुनने की कोशिश करते हैं। यानी आप देखें, उमूमी तौर पर हम लोग देखते हैं अपने जैसे इलाके में, कंपनियों में इधर उधर जाते आते फिरते हैं, तो दोस्ती उनकी उन्हीं तक महदूद होती है। जैसे सिगरेट पीने वाला तो उसी से दोस्ती करेगा, तंबाकू बीड़ी सिगरेट वाला उससे करेगा, जुआरी के साथ होगा, बेनमाजियों के साथ होगा, उसका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उसी के साथ होगा। और अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि आदमी जो है उसी के साथ जाना जाता है, पहचाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी पहचान आपके दोस्त से की जाती है। मुआशरे में अगर आप निगाह दौड़ाएं और देखें तो शादी ब्याह में भी रिश्ते नाते जो लगते हैं, बाकायदा आदमी पूछता है कि इसका दोस्त कैसा है, इसके साथ उठने बैठने वाले कैसे हैं, बाकायदा अपने गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में, फिर उसके बाद दोस्त अहबाब से पूछ के तब वहाँ तक पहुँचता रिश्ता लेकर के, ताकि पता चल जाए कि आदमी कैसा है, यानी छानबीन होती है। इसके साथ साथ आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो दोस्ती करते हैं, वो दोस्ती में भी कोई ना कोई उनका ऐसी चीज़ होती है जो जिसकी वजह से उनका मामला बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हमेशा इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि आपका दोस्त सालेह हो, नेक हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, या ऐसा हो जो दीनदार हो, उलमा हो, तलबा हो, अच्छे लोग हो, नेक लोग हो, ताकि आपका ताल्लुक उनके साथ हो। ठीक है, और आप कोई गलती करें तो आपको मुतनब्बे कर सकें। और मैंने इसलिए कहा असल खैर ख्वाह और बेहतरीन दोस्त वही है जो आपको आपकी गलती पर टोके, आप उस पर नाराज ना हो, आपको आपकी गलती की इस्लाह करे। वो असल खैर ख्वाह दोस्त वही है, वरना खैर ख्वाह नहीं है वो फिर वो। और इसी तरह से एक हदीस में अगर आप ज्वाइन कर ले, मिला ले, एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल मता तक़ूमुस्साअह, अल्लाह के रसूल क़यामत कब कायम होगी, पूछा आपने। तो सहाबी रसूल के जवाब पर अल्लाह के रसूल ने सवाल खुद कर दिया। अच्छा ठीक है, माँ आदत तला, ठीक है तुम सवाल तो कर रहे हो कि क़यामत कब कायम होगी, ये बताओ तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है, क्या मकसद था तैयारी पूछने का मकसद अल्लाह के रसूल का। यानी तुम्हारी नमाज रोज़ा नेक अच्छे काम स्वाले काम ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं या नहीं है, या तुम क़यामत की बात कर रहे हो तो क़यामत के अंदर जो चीज़ें होंगी, आगे जो मसाइल आएंगे, उसकी तैयारी है या नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस सवाल किया तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है हुब्बुल्लाह व रसूल, मेरे पास सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा अंता मा मन अहबब्ता, कि तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसी के साथ होंगे। आपकी मोहब्बत कैसी है, आपका दोस्त कैसा, आपका साथी कैसा है, आप कैसे, सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि मुख्तसर ये कि आपका दोस्त नेक हो, सालेह हो, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें। दिल में बहुत सारे लोग हमारे जो है ये कबीदगी महसूस करते हैं, ये उनको घुटन महसूस होती है, अरे मौलवी साहब आ गए, अरे मौलवी साहब आ गए, अभी पूछेंगे नमाज़ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो,
اور مولوی صاحب کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، مولوی صاحب کو دیکھ کر کے یہ کر لیتے وہ کر لیتے، آپ چونکہ اس سے دور ہیں اس لیے آپ کے ساتھ ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ قریب ہوں گے تو مولانا کو آپ فائدہ مند پائیں گے، آپ اچھے پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ اصلاح کریں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ دوست صالح اور نیک چنیں اور برے دوستوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے معاشرے میں بچوں پر لوگوں کی خاص نگاہیں کیوں ہوتی ہیں کہ میرا بچہ کہیں غلط بچوں کے ساتھ تو نہیں اٹھتا بیٹھتا ہے، چوراہے پہ کونے پہ تو نہیں کھڑا ہوتا ہے، یا ایسی جگہ تو نہیں ہوتا جہاں لوگوں کی نگاہیں خراب ہوں اور جانے کے بعد لوگ شکایت کریں۔ اس لیے بچپن سے ہی یہ ہمارا راستہ دکھایا جاتا ہے، اور بڑے ہو کر کے بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارا سیدھا راستہ ہو اور ہم نیک و صالح دوست چنیں تاکہ آئندہ ہمارے لیے اس کے لیے خیر ہو، بہتر ہو۔ جی سر، آج میں اثر بعد ہی یہ ایک منٹ کا کلپ بنانا چاہتا تھا شیخ کہ اپنے بچوں کو ایک پیغام دو، یہی کیونکہ بسا اوقات تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہو پاتا ہے، گھر کی پوری تربیت کا اثر نہیں ہو پاتا ہے۔ بچہ کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، مدرسے میں، جن بچوں کے ساتھ وہ رہتا ہے جب نکل کر آتا ہے تو ساری عادتیں اس کی گنڈا ہے تو گنڈا بن کر کے آیا، وہ بھلے دین پڑھا، بھلے گھر کے لوگ اچھے، بے نمازیوں کے ساتھ تو بے نمازی بن کر آئے، حتیٰ کہ کئی لوگ یونیورسٹی میں گئے ملحد بن کر کے آئے، ملحد بن کر کے آئے۔ ماں باپ اہل حدیث ہیں یا دیوبند ہے یا پھلوے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے، لیکن جب باہر نکلے تو چونکہ ان کے دوست جو تھے جیسے تھے ویسے بن کر کے آئے۔ میں چاہتا تھا کہ میں خصوصاً اپنے بچوں سے کہوں کہ آپ لوگ ہم سے دور گھر کے باہر، آپ ایسی سوسائٹی میں رہنا، ایسے دوستوں کے ساتھ رہنا جو نیک ہوں، دیندار ہوں، مرتے دم تک جو چیزیں آپ کو دین پر قائم رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو جن کی داڑھیاں غائب ہیں، اب آپ اپنی داڑھیاں جو ہی مٹا دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، پردے پر اعتراض کرتے ہیں، شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں، آپ وہاں سے آؤ گے خود آپ جو اسلام کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہو جاؤ تو بہت اہم ہے، بلکہ اصل دین ہے یہ، اصل دین ہے یہ صحبت۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ، آدمی کے بارے میں نہ پوچھو اس کا دوست کیسا ہے، اس سے پوچھو۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ نیک، اچھے اور صالح اور اللہ والے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین، یہ دوستیاں جو لگوٹیاں یار دنیا میں بنائے ہو نا، قیامت کے دن سب ساتھ چھوڑ دیں گے، سب دشمن بن جائیں گے، تھوکیں گے نہیں، سوائے متقیوں کے جن کی دوستیاں اللہ کے بیس پر، دین کے بیس پر، اچھائی کے بیس پر ہوں گی، وہ سارے دوست ایک دوسرے کو کام آئیں گے، ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ بے شک، جزاک اللہ خیر، بہت بہترین ہے۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں، 11 بج چکے ہیں۔ میں تھوڑا سا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، ایک آیت ہے، دیکھیے میرا اگر کھولے پڑی نہیں یاد نہیں، یاد ہو پڑی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو اس کے علاوہ کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 ہے۔ بھائیو دوستو، اس آیت سے یہ بات واضح طور پر ہمیں معلوم ہوئی کہ ہر طرح کے شر اور مصائب کا دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، لہذا لوگ مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تعویذات وغیرہ یہ سب جو ہے لٹکاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھیں
اور اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی مصیبت اور پریشانی کو دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذوں اور گنڈوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی بہت اہم موضوع ہے، اس کے ہاتھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بازو میں وہ پیتل کا کڑا پہنے ہوئے ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقال ما هذه، کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ جو تم پہنے ہوئے ہو کس مقصد کے لیے پہنے ہو؟ تو اس نے کہا من الواہنہ، کہ اللہ کے رسول یہ واہنہ جو بیماری ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے اس کو پہن رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك الا وهنا، آپ نے فرمایا کہ اس کو نکال کر کے پھینک دو، یہ بیماری میں اور اضافہ کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا فإنك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، اگر تجھے پہنے مر گیا تو پھر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر کوئی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوں، نظر بد ہو یا اور کوئی چیز ہو، تو ہمیں تعویذ گنڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے استوار کرنا چاہیے، اس سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بچاؤ کے جو طریقے بتائے ہیں انہی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد بنائے اور شرک سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اس پر 1 منٹ میں ایک بات کہوں گا۔ میرے پاس ایک تجربہ کہنا بھی نہیں چاہیے، بالکل یہ قرآن حدیث سے ثابت کچھ دعائیں ہیں جس کو میں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، وہ میں آپ سے بھی ذکر کر دوں۔ حدیث کی روشنی، جس جگہ آپ کے بدن میں یا کہیں بھی درد ہے وہاں پر آپ ہاتھ رکھیں اور 3 بار کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 بار کہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اور اگر کسی دوسرے پر ہے تو اس پر ہاتھ رکھیں اعوذک بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر 7 بار، اور 3 بار کہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ سامنے والا ہے تو اعوذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، سامنے، اور پھر کہیں اگر اپنا ہے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار، سامنے والے کو ہو کسی کو تو اعوذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور 1 بار کہیں اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ہمارے اس علاقے کے بہت سارے بھائی ہیں سخت پریشانی میں ہوتے ہیں، خصوصاً یہ گانٹھ کا درد تو تقریباً سب کو ہو گیا، بھاگتے ہوئے آتے ہیں عبداللہ بھائی شیخ بس ذرا سا 1 بار پڑھ دیتا ہوں، 2 دن تک ان کا غائب ہو جاتا ہے، پھر کسی دن آئیں گے یار۔ تو ہم نے کہا بھائی خود اس کو یاد کر لیجئے اور خود پڑھا کیجئے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ شیخ سلیمان صاحب نے بڑی بہترین نصیحت کی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے اور چھوٹے بڑے تمام قسم کی شرکیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی کیمرہ موبائل کا فرنٹ چل رہا ہے، اس لیے ہم لوگ چائے پی رہے ہیں داہنے ہاتھ سے، لیکن وہاں بائیں نظر آئے گا، اس لیے اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں۔ تجربہ کر لیا کریں۔